بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر چیز کے لیے غسل اور طہارت ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو بھی ایمان والا درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کی برکت سے اللہ کی اس کے دل کو صاف و شفاف فرما دیتا ہے، اس لیے ہمیں ضرور درود السلام پڑھنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ اور درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد مبارک فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت وہ دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، زمین پر آئے تو ان کو بڑا افسوس تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بہت افسوس تھا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ جنت سے نکل کے دنیا میں جب آئے ہیں تو یہ 200 سال تک روتے رہے، 200 سال روتے رہے کہ ہم سے کیا ہو گیا، کیا غلطی ہوگی۔ 200 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا کہ ہم دنیا میں آ گئے جنت کی نعمتیں چھوڑ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 200 سال تک روتے رہے۔ اور جب آئے جنت سے 40 دن تک تو انہوں نے کچھ کھایا پیا تک نہیں، 40 دن تک اتنا افسوس تھا کہ 40 دن تک کچھ نہیں کھایا نہ پیا، افسوس اور ندامت میں رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ 100 سال تک تو ان کی آپس میں جدائی رہی، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے 100 سال تک نہیں ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا رونا جو تھا اتنا پھر قبول فرمایا، پہلے وہ روتے رہے۔ فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی افسوس میں 300 سال آسمان کی طرف نہیں دیکھا، نظر اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا کہ میں جنت سے دنیا میں آ گیا ہوں۔ تو افسوس اور ندامت کی وجہ سے آپ نے 300 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور اتنا روئے۔ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے دنیا میں زیادہ روئے ہیں، سب سے زیادہ رونے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی رونے والے ہیں، سب رونے والوں کا اگر رونا اکٹھا کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سب دنیا والے کے رونے کو اکٹھا کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا اور ساری دنیا کا رونا اکٹھا کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر ہو بھی نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہے، بالکل مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کا رونا بہت ہی زیادہ رونا تھا، حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے، اس افسوس پر ان کو بڑی شرمندگی ہوئی تو بہت ہی روئے۔ جب اتنا عرصہ گزر گیا روتے روتے افسوس کرتے کرتے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انہوں نے ایک عرض کی
کہ یا رب العالمین، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا تھا؟ پھر یعنی کہ اس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا تھا؟ مجھے تو نے جنت میں ٹھہرایا، اپنی روح میرے اندر پھونکی، مجھے سجدہ فرشتوں سے کروایا، یہ مجھے تو نے انعام و کرام دیے، تو یا رب العالمین کیا اب میرے اوپر رحم نہیں ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، تو مجھ پر رحم نہیں ہو سکتا کہ میں توبہ کروں، تیری بارگاہ میں التجا کروں، اپنی اصلاح کر لوں، تو مجھ پر رحم نہیں ہو سکتا، مجھے جنت میں دوبارہ نہیں لے جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں نہیں، تو اگر توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو جنت میں تمہیں دوبارہ لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب یہ پیغام ملا تو پھر اللہ رب العالمین ان کو یہ عطا فرمائے جملے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ کریم سے کلمات سیکھے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انہوں نے کلمات سیکھ لیے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین بے حق محمد، یا رب العالمین میری مغفرت فرما حضور علیہ السلام کے طفیل سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت یہ عرض کی اے میرے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا ہے، حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، میرے اندر روح ڈالی تھی، میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے میں نے جان لیا ہے کہ جو تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے تمہیں زیادہ محبوب ہے، آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام تو نے سچ جانا ہے، تو نے سچ جانا ہے، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تم اس کے وسیلے سے مجھے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ کلمات بھی سکھائے جس سے آپ نے اپنی یعنی کمزوری عرض کی کہ یا رب العالمین مجھ سے ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا، ہماری مغفرت فرما، اور ساتھ سرکار کا وسیلہ بھی دیا۔ تو جس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ وسیلہ عرض کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت فرما دی اور فرمایا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام اب تم اگر اپنی اصلاح کر لو اور تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہی حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جنت میں تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ کس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جو بھیجا، زمین پر بھیجنے کی حکمت تھی، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے نہیں زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی یہ بھی فرمایا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا
تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام زمین کا خلیفہ تھے. زمین پر آنے کا یہ ایک طریقہ اللہ کریم کا اپنی قدرت کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہی طریقہ تھا. تو اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, مسلمان بھی تھے, مومن بھی تھے, غیر مسلم, کافر, یہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تم جنت میں رہو گے تو تمہاری اولاد بھی جنت میں ہوگی. جو کفار ہیں, غیر مسلم ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے, وہ بھی جنت میں پیدا ہوں گے. اس لیے چاند دن تم دنیا میں جاؤ, جو کفار ہیں, منکر ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کو وہاں چھوڑ کے اور میرے جو فرما بردار ہیں, مومن ہیں, وہ نیک عمل کریں گے تو ان کو پھر ہم تمہیں جنت میں لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو بھیجا. تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے, کیا ابن آدم یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اپنے ہاتھ سے بنایا, اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا, جنت میں ٹھہرایا, تو پھر آپ نے دانا کیوں کھا لیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا حاضر شاجر آتا, اس درخت کے قریب نہیں جانا, پھر آپ نے یہ دانا کیوں کھا لیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, کہ آپ کو کیسے پتہ میں نے دانا کھایا؟ اصل تورات میں لکھا ہوا ہے, تورات شریف میں لکھا ہوا ہے, میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تورات کب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تورات شریف لکھ دی. اس میں لکھا کھڑا ہے جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا, جب سے لکھا کھڑا ہے, جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لکھ دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا. میں تو سب پیدا ہی نہیں ہوا تھا, دانا کھانا پہلے لکھا کھڑا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے. جب میں پیدا ہی نہیں ہوا اس سے پہلے لکھا کھڑا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا. تو پھر حضرت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین, کیا یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے جس کی میں نہیں چاہتا تھا, میری نیت نہیں تھی, میرا ارادہ نہیں تھا, یہ غلطی کرنے کی میری کوئی اس طرح کی دل کے اندر خواہش نہیں تھی, کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی میرے اندر اس طرح کی بات ہی نہیں تھی, میں تو تیرا بڑا فرما بردار تھا. کیا یہ میری تقدیر میں پہلے لکھا ہوا تھا دانا کھانا, یا میری کوئی اپنی غلطی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے, ہم نے تیری تقدیر میں پہلے لکھ دیا تھا, تیری تقدیر میں پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ تو نے جنت میں رہ کے یہ دانا کھانا ہے. تو اس لیے یہ ہماری حکمت ہے. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پھر آپ نے توبہ کی, جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ عطا فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا, پھر سرکار کا وسیلہ دیا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا دنیا میں رہنے کا کوئی حوصلہ بڑھا, اور پھر آپ نے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ یہ سکھایا اور سیکھا, اور اپنی اولاد کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا. تو اس سے سب درس ہمارے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر کام میں حکمت ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کا فرما بردار بن کے رہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو انسان جتنا بھی سمجھدار بن جائے, جتنا بھی سیاح بن جائے, انسان جتنا بھی کسی جگہ سے بچنا چاہے, تو جب تقدیر میں لکھا ہے تو انسان بچ نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین کی ہر کام حکمت ہے. بس انسان کو اپنے رب کا شکر کرتے رہنا چاہیے, اس کی اطاعت و فرما برداری میں رہنا چاہیے. تو اگر کچھ ہو جائے ضرور معافی مانگتے رہنا چاہیے. معافی مانگنے میں اللہ کریم خوش ہوتا ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ کریم خوش ہو کے اس پر مہربانی فرماتا ہے, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے انہ هو التواب الرحیم, اللہ کریم بہت مہربان اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بھی بیان فرمائی ہے کہ توبہ جو بھی کرتا ہے اللہ کریم نے یہ ہمیں درس دیا انبیاء کرام کا, کہ انبیاء کرام بھی میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تم کیا چیز ہو, تمہیں بھی توبہ کرنی چاہیے.
تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، خطا کار انسان قدم قدم کا، تو جب توبہ کرتا ہے اللہ کریم مہربان ہے، مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔